من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، ہمارا موضوع سورہ یوسف، اس کی تفسیر اور افادات جاری و ساری ہے۔ سابقہ جمعات کا خلاصہ، سیدنا یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اپنے والد کو بتلاتے ہیں، والد تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ بھائی حسد کے اندر آ کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ کنویں کی گہرائیوں سے نکال کے میرا اللہ عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کو پناہ دیتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے فضل سے صاف بچ نکلتے ہیں۔ اس جرم کی پاداش میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمارے آج کے عنوان کا آغاز ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر پہنچتے ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو آپ جس کوٹھری کے اندر بند ہیں، جس بیرک کے اندر آپ کو بند کیا گیا ہے، دو نوجوان آپ کے ساتھ اس بیرک کے اندر بند کیے گئے۔ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، تو اپنا ایک خواب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے ذکر کیا۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ایک کہنے لگا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ پرندے میرے سر کے اوپر جو میں نے روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، اس سے پرندے روٹیاں اچک رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بتلا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو ایک اچھا انسان دیکھتے ہیں، اچھے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، محسن دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے خواب کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کے خواب ہر انسان کو آتے ہیں، آ سکتے ہیں۔
پہلے نمبر پر وہ خواب جو سچے ہیں، اور سچے خواب جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ سچا خواب نبوت کے حصص میں سے 46واں حصہ سچا خواب ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے 6 مہینے تک مسلسل سچے خواب نظر آتے تھے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھتے، بعین ہی دن کو وہی سارا کچھ ہوتا۔ تو فرمایا کہ سچا خواب ایک مومن بندے کو آ سکتا ہے، ایک عامی شخص کو بھی آ سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے خوابوں کی شیطانی خواب، شیطان کی طرف سے خواب، ایسا خواب جو شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے، بیماری لگانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور تیسرا خواب فضول خواب، ایک بندہ لیٹ نائٹ کھانا کھا کے سویا ہے، طرح طرح کے خواب آئیں گے، ایسے وقت میں سویا ہے جو سونے کا وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے یہ سونے کا نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی بندہ سویا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈراؤنے اور فرسودہ خواب آئیں گے۔ اسی طرح ایک بندہ معدے کا مریض ہے، اس کو بہت زیادہ خواب آئیں گے، ڈرانے والے، دھمکانے والے۔ تو جو پہلی قسم ہے ان خوابوں کی تعبیر کروانی چاہیے، کرنی چاہیے، بتلانا چاہیے۔ کس کو؟ صاحب علم کو۔ اب ان 2 قیدیوں نے اب اپنا خواب کسی اور سے ذکر نہیں کیا، کسی کو نہیں بتلایا۔ یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھا، آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کے رہن سہن کو دیکھا۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کو نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، تو نیک آدمی محسوس ہوتا ہے، تو اچھا بھلا شخص ہمیں لگتا ہے، اس لیے ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتلا دے۔ تو خواب کی تعبیر اچھے انسان سے کروانی چاہیے، ہر کسی کے ساتھ اپنے خواب کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، خواب کی تعبیر اسی کو کرنی چاہیے جو اس سے متعلق علم رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو۔ خواہ مخواہ کسی کے خواب کی تعبیر کر کے اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب بتلایا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے کہ میرے صحابہ آج رات تم میں سے کسی کو خواب آیا؟ تو صحابی بیان کرتے کہ اللہ کے نبی آج مجھے یہ خواب آیا، آج یہ خواب آیا۔ جس دن کسی کو خواب نہ آیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے، اور اپنا خواب بیان کرنے کے بعد اس کی تعبیر بھی بیان کرتے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ جیسے خلافت راشدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں سے میں پانی کے ڈول نکالتا ہوں، میرے بعد وہ ڈول ابو بکر صدیق نے پکڑا ہے، اور ان کے ڈول نکالنے کے اندر ذوف ہے، تھوڑی لاغر پن ہے، انہوں نے ڈول نکالے پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ڈول پکڑا، اتنا پانی نکالا کہ کھیتی جو ہے وہ اس کے کناروں کے اوپر سے پانی جو ہے وہ قریب تھا کہ بہنے لگے، چھلک رہا تھا پانی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اسلام کو پھیلانا، اسلام کی نشر و اشاعت اس کی تعبیر ہے۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام کی وہ آبیاری کی کہ اسلام کو جہان کے کونوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہے سچا خواب۔ سچا خواب اس کی تعبیر کروائی جا سکتی ہے، انا نراک من المحسنین۔ سچا خواب کافر کو بھی آ سکتا ہے، جیسے یہ دو نوجوان تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے۔ انا نراک من المحسنین،
اے پیارے یوسف، ہم تجھے اچھا شخص جو ہے وہ دیکھتے ہیں، محسن آدمی دیکھتے ہیں، تو ہمارے خواب کی تعبیر کر دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ فرمایا کہ میرے قیدی ساتھیو، تمہیں جو کھانا ملتا ہے نا، جیل کے اندر کھانے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ جو ہمارا کھانا آنے والا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں میں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ حضرات، کیا پتہ چلا کہ جب موقع بنے اس وقت تبلیغ کرنا نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کا فریضہ ہے۔ آج کہا جاتا ہے جی خوشی کا وقت ہے، کچھ نہ کیا جے، منڈے کھنڈے نے کچھ نہ کیا جے۔ وہ میرا نبی تو میلوں کے اندر جا کے تبلیغ کرتا رہا۔ اکاز کا میلہ عرب کے بڑے میلوں میں سے ایک میلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل اس میلے کے اندر جا کے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ یعنی جب موقع ہے اس موقع پہ تبلیغ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، اور اس موقع پر روکنا کس کا شیوا ہے یہ آپ کو بہتر معلوم ہے، اور اس موقع پر گونگا شیطان بن کے ساتھ مل جانا یہ کس کا شیوا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں بتلا دوں گا۔ اسی لیے حضرات گرامی قدر، جب بھی موقع ہوتا ہے علماء کرام اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں پوچھ ہونی ہے، قیامت کے دن اللہ نے پکڑنا ہے کہ تمہارے پاس مسند تھی، تمہارے پاس وقت تھا، موقع تھا، اور تم نے اس موقع پر اس کو چھوڑ دیا، کہا نا، تو وہ دلیل بن گئی۔ وہ عالم کا کسی موقع کو چھوڑ دینا یہ لوگوں کے لیے دلیل بن جاتا ہے کہ یہ کام شاید دلیل ہے، جائز ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں آیا۔ فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا کھانا آتا ہے، اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ ذالکما مما علمنی ربی، وہ بات اس سے متعلقہ ہے کہ میرے رب نے مجھے سکھلائی ہے، میرے رب نے مجھے بتلائی ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ وہ بات یہ ہے کہ جس ملت پہ تم ہو یا جس دین پہ یہ سارے لوگ ہیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ ملت کیا ہے؟ لا یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور آخرت کو بھی مانتا ہوں۔ یعنی پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام جس وقت جیل کے اندر تھے، اس وقت جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی نہیں تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا علاقہ تو دور تھا، کنعان تھا، سینکڑوں میل دور تھا۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے دین پر نہیں ہوں، جو کام تم کرتے ہو وہ میرے نہیں ہیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میرا تعارف کیا ہے، میں کس ملت کی پیروی کرتا ہوں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے پیروی کی ہے اس ملت کی جو میرے آباء و اجداد کی ہے، جو میرے باپ دادا کی ہے، اور وہ میرے باپ دادا کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں۔ مت سمجھنا کہ میں کسی عام گھرانے کا شخص ہوں۔ حضرات غور کیجئے، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا گیا، قافلے والوں نے خریدا، یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنا تعارف نہیں کروایا کہ جس کو تم خرید رہے ہو یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ نبی یعقوب کا بیٹا ہے، اسحاق کا پوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا ہے، نہیں تعارف کروایا۔ حضرات جب اگلا معاملہ بنا اس وقت بھی اپنا تعارف نہیں کروایا، جب زلیخا کے ساتھ معاملہ بنا تعارف نہیں کروایا، اب اللہ کے دین کا معاملہ آیا ہے اس وقت تعارف کروایا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی عام سا شخص ہوں، میں نبیوں کی وراثت کا وارث ہوں، میں نبیوں کے گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، اور وہ نبی بھی ایسے کہ جن کا جہان کے اندر ڈنکا بجتا ہے، لہٰذا میری بات کو عام نہ سمجھنا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔
اسحاق، یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ حضرات اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ جس کو دولت توحید نصیب ہوئی ہے وہ دنیا جہان کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے، جس کے پاس دولت توحید ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، آج گھر بنا لیا، اوپر لکھا لیا ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی نہیں ہے۔ اصل فضل ربی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہو، تمہارے پاس توحید کی دولت ہو، اور وہ توحید کی دولت ایسی کہ جو تمہیں کسی جیل کی کال کوٹھڑی میں بھی لرزنے نہ دے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور یہ اللہ کا فضل لوگوں پر بھی ہے، یہ اللہ کا فضل لوگوں پر بھی ہے، صرف ہمارے اوپر نہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے کہ تجھے در در پہ جھکنے سے اللہ نے بچا لیا ہے، تجھے در در جا کے مانگنے سے اللہ نے بچا لیا ہے۔ تو جہاں بیٹھتا ہے، جہاں تیرا دل کرتا ہے، تو اس مالک کے ساتھ کال ملا کے وہیں پر اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تجھے درمیان میں واسطہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تجھے کیا پتا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی؟ اس پہ اللہ کا شکر، جتنا شکر ادا کر سکے کیا کر۔ اب اصل پوائنٹ پہ آئے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور میرے بھائیوں ایک بات کا جواب دو، بتلاؤ مجھے، کیا زیادہ رب بہتر ہیں؟ ارباب متفرقون، یہ جو ہر کلومیٹر پہ رب بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہر شہر میں رب کے نام پہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، ارباب متفرق، مختلف رب، کسی کو رزق کا سٹاک دے دیا، کسی کو بیٹوں کا بیٹیوں کا سٹاک دے دیا، کوئی قسمتیں بدلنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو سب سے زیادہ قہار ہے، اپنے معاملے میں قہار ہے، مضبوط ہے، اس کو ان واسطوں کی وسیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، اور آؤ تمہیں یہ جو تم چھوٹے چھوٹے ربیاں چھوٹی چھوٹی بنا کے بیٹھے ہو، اتجعلون للہ اندادا، ندن، اللہ کو بانٹتے ہو، اللہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کرتے ہو، اللہ کے حصے بکھرے کرتے ہو، یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نام ہے۔ سمیتموہا، تم نے رکھ لیے ہیں نام، انتم و آباؤکم، یا تم نے رکھ لیے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو جانتے ہیں، اللہ کی قسم مانتے ہیں، لیکن دل سے قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ادھر قریب کا واقعہ ہے، ادھر قریب گاؤں ہے، وہاں کے ٹیچر میرے ساتھ پڑھاتے ہیں، ان کے ہاں ایک ہیں صاحب، ان کا بہت بڑا میلہ ہوتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ نہیں تھا، کہتے وہاں پہ کچھ نہیں تھا، اور نام بڑا عجیب ہے، گجے شاہ، بجے شاہ کے گجے شاہ، کہتے کچھ نہیں ہے اس میں، خالی ہے بالکل، کہتے ہیں ہماری آنکھوں کا واقعہ یہ، کہتے ہیں لیکن ہم مجبور اتنے ہیں کہ جب میلہ کروانا ہوتا ہے 1000 روپیہ مجھ سے بھی لے کے جاتے ہیں، جو مرضی کر لوں۔ کہتے ہیں حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، فضول ہے، کہتا مجھے پتا ہے، لیکن کیا کریں۔ اللہ سمیتموہا، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو، او میرے جیل کے ساتھیوں، یہ صرف نام ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ صرف نام ہی نام ہے۔
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ کی قسم اللہ نے کوئی سند نہیں بھیجی کہ فلاں صاحب کو میں نے شفا کا سٹاک دے دیا ہے، شفا لینی ہو وہاں چلے جاؤ، فلاں کو میں نے گنج بخش بنا دیا، فلاں کو میں نے داتا بنا دیا، فلاں کے پاس بیٹے ہیں، فلاں کے پاس قسمت بدل دی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ سب جھوٹ کے اوپر بنائے ہوئے محل ہیں جو توحید کی ایک دلیل سے مسمار ہو جائیں گے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، بادشاہت اللہ کی، ملکیت اللہ کی، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ قیم دین ہے، یہ پختہ دین ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی مہر بند ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات سے نابلد ہیں، اس چیز کو نہیں سمجھتے، علم نہیں ہے، جہالت کی بنا پر ان کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو بتلانا کس نے ہے، سمجھانا کس نے ہے؟ او بھائیو، میں نے اور آپ نے بتلانا ہے، اور کس جگہ پہ بتلانا ہے؟ جب موقع ملے گا اس وقت بتلانا ہے، اس وقت ان کے ساتھ والا نہیں بن جانا، اس وقت اپنا اختلافی نوٹ لکھ دینا ہے، کہہ دینا ہے کہ یہ جو تمہارا کام ہے میں اس کے اندر شامل نہیں ہوں، اور یہ بھی نہیں کرنا پیسے میرے کو لے لو، پیسے میرے نے لیکن میں شامل نہیں ہوں، کرسا میں شامل نہیں ہویا، میں کیا سی بڑا نہ کرو، پیسے میرے ہی سی، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اپنا پورا اختلافی نوٹ دینا ہے کہ تمہارا کام غلط ہے اور غلط کے اندر میں شامل ہونے والا نہیں ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کی تبلیغ پوری ہو گئی ہے، اب فرماتے ہیں آؤ میں تمہارے خواب کی تعبیر کر دیتا ہوں۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے ساتھیو، جیل کے ساتھیو، جو شراب کو نچوڑ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو آزادی مل جائے گی، وہ مقدمے سے بری ہو جائے گا، وہ دوبارہ بادشاہ کا خادم خاص ہوگا، اور بادشاہ کو دوبارہ جا کے شراب کی ڈیوٹی پر وہ اپنی ڈیوٹی کو جوائن کر لے گا اور دوبارہ اسی جگہ پر چلا جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، دوسرا جو ہے اس کو سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اب اس وقت جو سولی ہوتی تھی، جو غدار پایا جاتا تھا، جس کو سخت سزا دینا مقصود ہوتی تھی، اس کی لاش کو سولی والی جگہ پر لٹکا دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور کوے، چیلیں، پرندے اس کی لاش کو نوچتے رہتے تھے۔ فرمایا جب اس کی لاش لٹکی رہے گی تو پرندے اس کے سر کو آ کے کھائیں گے، ٹھونگے ماریں گے، وہاں سے کھائیں گے۔ یہ تمہاری تعبیر ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ صرف تعبیر ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ قضی الامر، یہ سمجھو کہ ہو گیا فیصلہ، اس میں اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس بات سے کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے کو اپنا خواب نہیں بتلانا چاہیے، کیونکہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تفسیر، ان کی تعبیر جو کر دی جاتی ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اس لیے ہر کسی کے ساتھ اپنا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور جس کے بارے میں یہ پتہ چلا خواب سے کہ یہ بری ہو کے بادشاہ کے پاس چلا جائے گا، اس کو کہا کہ بھلے آدمی، جب تو بادشاہ کے پاس جانا نا، جا کے کہنا کہ بادشاہ، ایک جیل کے اندر وہ لڑکا، وہ نوجوان ہم نے دیکھا ہے، وہ نوجوان سالوں سے وہاں پہ قید میں ہے اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس، اس کے پاس تذکرہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ اپنے معاملے کو اپنی طرح سے سر انجام دیتا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلا دیا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا
کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام ہو، شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کے نیک بندے جیلوں سے نکلیں، شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کے نیک بندوں سے پابندیاں ختم ہوں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے بھلا دیا اس کو کہ اس نے جا کے اپنے مالک کے پاس، بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام کئی سال مزید جیل کے اندر رہے۔ بضع کا لفظ جو ہے عربی زبان میں 1 سال سے لے کر 9 سال تک بولا جاتا ہے، یعنی 9 سال کہہ لیں، 6 سال کہہ لیں، یا 1 سال بھی کہہ لیں کہ 1 سال یا مزید یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے۔ اور یہاں پہ میں کہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوگا، یہ میری ایک اپنی ذاتی تعبیر ہے کہ یوسف جب تو کنویں میں تھا، اگر وہاں سے نکالنے والا میں اللہ تھا تو یہاں پہ بھی نکالنے والا میں اللہ ہی ہوں، تجھے کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے یوسف، تو نے کیوں اسے کہا؟ تیرا اللہ تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اور جس اللہ نے کنویں سے بچا لیا، جس اللہ نے زلیخا کے شر سے بچا لیا، جس اللہ نے سارے معاملات میں تیرا بال بھی بانکا نہیں ہونے دیا، اب بھی وہی اللہ ہے، تو نے اسے کیوں کہا تیرا اللہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، یہ مقام مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، یہ مقام مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اور کیوں ہم کسی کا ترلا کریں؟ کیوں کسی کے پاس جائیں؟ ہمارا اللہ ہے نا۔ کیوں ہم کسی کے پاس جا کے منہ بسوریں؟ کیوں اپنے پھپھولے کسی اور کے سامنے جا کے پھولیں؟ کیوں اپنے دل کے جو ہیں بڑاس کسی اور کے سامنے نکالیں؟ ہمارا اللہ ہے نا، اس اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، کہو اس سے، کرو باتیں اس سے، اس کو بتاؤ میں تیرا بندہ پریشان ہوں۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ پریشان تو نہیں ہونا، اور جیل میں بند تو نہیں ہونا، کمرے بند تو نہیں ہے نا، سلاخوں میں جکڑے تو نہیں ہونا، زبان تو کھلی ہے نا۔ اٹھو پھر، جس وقت تمہارا مالک کہتا ہے آؤ مجھے بتلا لو، اس وقت اٹھ کے بتلایا کرو، اس وقت اس کے سامنے رویا کرو، اسے بتلایا کرو کہ تیرا بندہ ہے نا، تو کہتا ہے نا تیرا اللہ ہے نا، ہاں تیرا بندہ ہے نا، یہ میرا مسئلہ حل کر دے، یہ میری مشکل حل کر دے، یہ پریشانی ہے اس کو کھول دے، تو ہے نا، میں کیوں جاؤں کسی اور کے پاس؟ ہائے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ یوسف تو نے کیوں کہا تیرا اللہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کتنے سال اور گزر گئے۔ او بھائیو، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جانے والوں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ اللہ کے ناشکر گزار ہو جانے والوں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کے سامنے ایسے کلمات بولنے والوں، یہ دیکھو یوسف علیہ السلام اتنے سال جیل میں پڑے ہیں، ایک دفعہ بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تو ہے نا، تو پھر اتنے سال جیل میں کیوں؟ تو ہے نا، تو پھر یوسف سلاخوں کے پیچھے کیوں؟ تو ہے نا، تو پھر یہ جیل کی روٹیاں کہاں؟ عزیز مصر کے گھر کے طرح طرح کے کھانے کہاں؟ عزیز مصر کے گھر میں بیش قیمتی لباس کہاں؟ عزیز مصر کے گھر میں اتنی زیادہ سہولیات، اور کہاں جیل کے کھانے، کہاں جیل کی رہائش، کہاں جیل کے اندر لباس؟ اللہ تو ہے نا۔ ایک مرتبہ بھی یوسف نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، علیہ السلام، سلام اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور سلام ہوں ان ثابت قدموں پر جو اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود بھی اپنے اللہ سے ایک مرتبہ بھی شاکی نہیں ہوئے، شکوہ نہیں کیا انہوں نے۔ میں اور آپ اپنے اللہ سے کیوں شکوے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب میرا اللہ مصیبتوں سے نکالنے پہ آتا ہے تو میرا اللہ بہانے بنا دیتا ہے۔ اب بہانہ دیکھیے کیسا بننے لگا ہے۔ اللہ جب تجھے ایک مقام پہ پہنچانے کے لیے ایک پلان کر لیتا ہے، پھر ساری دنیا کھڑی ہو کے دیکھتی ہے کہ یہ بندہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ اس کو تو ڈبونے والے بڑے تھے، اس کو تو لتاڑنے والے بڑے تھے، اس کو تو پیچھے ہٹانے والے بڑے تھے، لیکن یہ یہاں پیسے پہنچ گیا۔ میرا اللہ پہنچانے والا ہے۔ آئیے اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ، بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے
7 موٹی تازی گائے اور 7 دبلی پتلی گائے، دبلی پتلی موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں۔ 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخری یابسات، 7 سرسبز ڈالیاں، سرسبز سٹے، کھیتی کے سٹے سرسبز 7 اور 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے قریبیوں، میرے مصاحبوں، ہر بادشاہ نے اپنے پاس بڑے مصاحب خاص رکھے ہوتے تھے، ہر علم کے ماہر، آؤ بلاؤ، سب کو بلایا گیا، خواب بتلایا گیا، لیکن سارے کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، یہ پراگندہ خواب ہیں، فضول خواب ہیں۔ میں نے بتلایا نا خواب کی 3 قسمیں ہیں، انہوں نے کہا یہ تیسری قسم ہے، پراگندہ خواب ہیں، حالانکہ پہلی قسم تھی صحیح اور سچا خواب تھا۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اس طرح کے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس کو یاد وہ کہنے لگا میں خواب کی تعبیر تمہیں بتلاتا ہوں، مجھے چھٹی دو، مجھے وہاں پہ جانے کی اجازت دو۔ وہاں پہ گیا، یوسف علیہ السلام سے ملا۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیے نا کہ ایک بندے کو آپ نے کہا ہو کہ یار باہر نکل کے میرے واسطے کچھ کریں، تو 8-9 سالاں بعد آوے تے 8 سال انہیں یاد ہی نہ رکھیا ہوئے تے جیل چو تاڑے قابو آ جائے تے پھر کی ساڑے ورگے نے حشر کرنا سی؟ آنا پہلا تو میں تیرا تے تھے کرانا بھی اینے سال تو منو جیل چ رہن دیتا، تو میری گل ہی نہیں کیتی، اج تینوں لوڑ پئی ہے تو میرے کو دوڑایا نہیں۔ نبیوں کی تربیت ایسی نہیں ہوتی، نبیوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اچھا ہے تو ہر حال میں اچھا ہے، ہم تو گنہگار ہیں نا، ہم تو انسان عام سے آدمی ہیں، تو نبی ہوتے ہیں۔ آگے پتہ کیا کہنے لگا؟ یوسف ایھا الصدیق، او سچے یوسف، اللہ سبحان اللہ، او سچے یوسف، کیا بات ہے، یعنی اس کا مخاطب کرنے کا انداز کیسا پیارا ہے، او سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن، ہمیں آج تیری ضرورت پڑ گئی ہے، بتلا ہمیں اس خواب کی تعبیر کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 بالیاں سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں، یہ ہمارے بادشاہ کو خواب آیا ہے، اس کے بارے میں بتلا، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں واپس جا کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتلا سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی جو ہے وہ علم بانٹنے کے لیے آتے ہیں، روکنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نبیوں والی یہ صفت عطا کر دے۔ او بھائیو، یہ نبیوں کا فریضہ اب ہمارے کندھوں پر ہے۔ سب سے بڑا نقصان میرے اور آپ کا یہ ہوا ہے کہ ہم نے جب سے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام صرف مولوی صاحب کا ہے، کسی غلط کو غلط بتلانا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ صرف مولوی صاحب کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم اتنے کاہل اور سست ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ میری اولاد کی تربیت کرنا بھی مولوی صاحب کا کام ہے۔ او بھائیو، یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے تمہیں، اس دھوکے میں تم اپنی زندگی بھی برباد کرو گے، اپنی اولاد کی زندگی بھی برباد کرو گے۔ تمہاری اولاد کی تربیت تمہارے کردار پر منحصر ہے، تمہارے ایمان پر منحصر ہے، تم نے جو ان کو دکھلانا ہے عملی طور پر انہوں نے وہی کرنا ہے۔ وہ مولوی صاحب کی بات اسی وقت سنیں گے جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو بھی ویسا کر رہا تھا، مولوی صاحب بھی ویسا کر رہا تھا، تو بھی وہی بات کہہ رہا تھا، مسجد کا قاری صاحب بھی وہی بات کہہ رہا تھا، پھر اس پہ اثر ہوگا۔ اگر تیرے کردار اور مولوی صاحب کے کردار میں فرق ہے، تیری بات اور مولوی صاحب کی بات میں فرق ہے، مسجد کے ماحول اور تیرے گھر کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو تیری بہت بڑی بھول ہے کہ تیرا بچہ نیک بنے گا، وہ نیک نہیں بنے گا، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا۔
اس لیے جو میرا اور آپ کا فریضہ ہے اس فریضے کو یاد رکھیں، کم از کم اپنی اولاد کا خیال کریں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بھی بتلاتا ہوں اور اس کی تدبیر بھی بتلاتا ہوں، تعبیر بھی بتلاتا ہوں، تدبیر بھی بتلاتا ہوں۔ ہوگا یہ کہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ بہت زیادہ غلہ ہوگا، اور اس غلے کو تم نے سنبھالنا اس طرح ہے کہ خوشوں سے دانے نکالنے نہیں ہیں، سٹے ویسے ہی محفوظ کر لینے ہیں تاکہ اس کو کسی قسم کی سسری نہ لگے، اس کو کیڑے مکوڑے نہ لگیں، اور اگلے جو 7 سال ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، اور ان 7 سالوں میں وہی کھانا ہے جو پہلے 7 سالوں میں سٹاک کیا ہے، جو سٹاک کیا ہے وہی اگلے 7 سال کھانا ہے۔ جب یہ اگلے 7 سال گزریں گے، ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر ان 7 سالوں بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں خوب بارشیں برسیں گی اور زمین پر خوب ہریالی ہوگی، پھر تم خوب انگور نچوڑو گے اور مختلف اپنے کھانے بناؤ گے۔ یہ میں نے تدبیر بھی بتلا دی اور تعبیر بھی بتلا دی۔ وقال الملک اتونی بھی، وہ بندہ واپس آیا، بادشاہ کو بتلایا، بادشاہ نے کہا وہ اتنا عقل مند آدمی اور جیل کے اندر، اتنا عقل مند آدمی اور جیل کے اندر، اسے تو میرا مصاحب خاص ہونا چاہیے، جاؤ اسے لے کے آؤ۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔